آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے کہ 1 سال قبل مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے پاکستان، اس کی عوام اور افواج پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی ملی۔ مارکہ حق محض 2 ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ 2 نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں اللہ کے فضل سے حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان عوام اور مسلح افواج کو ایک بے مثال کامیابی ملی۔ مارکہ حق 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ دشمن کی جارحیت کا جواب قومی وحدت اور جرأت سے دیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ راولپنڈی میں مارکہ حق میں فتح کے حوالے سے تقریب سے خطاب، کہا بھارت پاکستان پر الزام لگا کر خطے میں اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان کے خلاف جارحیت اور خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنا ہندوستان کا خواب ہے۔ بھارت کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے زیادہ ہے۔ ہندوستان کو اس جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ پاکستان نے دشمن کے 26 سے زائد عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی کابینہ، قومی سیاسی قیادت کا بھی مشکور ہوں۔ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد اقوام عالم نے تسلیم کیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ آج دنیا میں ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ ہماری عسکری صلاحیت اور ٹیکنالوجی پر عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ مارکہ حق کے بعد دفاعی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ باہمی سلامتی کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان ذمہ دارانہ سفارتکاری کے ذریعے تاریخی مذاکرات میں کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا کو ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستان کی کوششوں کو دنیا سراہ رہی ہے۔ پاکستان کی ثالثی نے عالمی قوتوں کو اعتماد دیا۔ پاکستان نے پر اعتماد کرنے پر امریکہ اور ایران کی قیادت کے مشکور ہیں۔ پاکستان نے لبنان میں جنگ بندی کرانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان فلسطینیوں پر جبر کے خاتمے کے لیے بھی کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ بھارت کے جبر سے آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔ کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ بھارت نے روایتی جنگ میں شکست کے بعد دہشت گردی کا سہارا لیا۔ دہشت گردی ہندوستان اور افغانستان کی سرزمین سے جاری ہے۔ افغانستان سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے۔ افغانستان اپنے ملک میں دہشت گردوں کے مراکز بند کرے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دہشت گردوں کے سرپرستوں کو 2 ٹوک پیغام خطاب میں بولے، افواج پاکستان کے جواب دہشت گردی کے خلاف جنگ نہایت بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ جس طرح دشمن کو روایتی جنگ میں شکست فاش تھی، اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بھی کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ مارکہ حق کی عظیم الشان فتح کا 1 سال مکمل۔ GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلامی پیش کی۔ یوم مارکہ حق دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تجدید عہد کا دن۔
یوم فتح پر فیلڈ مارشل ایئر چیف نیول چیف کی قوم کو مبارکباد ISPR کے مطابق مارکہ حق قوم کی تاریخ میں اہم سنگ میل بن گیا ہے مارکہ حق کی کامیابی نے قومی اعتماد کو مضبوط کیا یہ دن قومی عزم عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کی عکاسی کرتا ہے مارکہ حق کے دوران دشمن کو عالمی سطح پر رسوائی اٹھانا پڑی مارکہ حق میں دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا دہشت گردی اور ہائیبرڈ چیلنجز کے باوجود افواج نے اعلیٰ صلاحیت دکھائی زمینی فضائی بحری سائبر محاذ پر افواج نے آپریشنل صلاحیت کا مظاہرہ کیا مسلح افواج پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ ہے اور قوم سے لازوال رشتے کو فخر سے نبھا رہی ہیں صدر مملکت کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین فیلڈ مارشل کے جرأتمندانہ فیصلے مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی قرار اپنے پیغام میں آصف علی زرداری نے کہا پاکستان ذمہ دار اور ہم پسند ریاست ہے ہم نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور مگر متوازن جواب دیا پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا ہے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل ایئر چیف نیول چیف کو دلیرانہ قیادت پر خراج تحسین کہا مارکہ حق میں پاکستان نے فیصلہ کن برتری حاصل کی پاکستان نے آزمائش کی گھڑی میں دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا کسی بھی جارحیت کا فوری مؤثر اور ہم جہد جواب دیا جائے گا ہم اپنی سرحدوں کے دفاع اور تحفظ کے لیے پرعزم اور مکمل طور پر چوکس ہیں یوم فتح پر ملک بھر میں جشن کئی شہروں میں شاندار آتش بازی اور لیزر لائٹس شو سیالکوٹ میں صوفی نائٹ کا اہتمام فیصل آباد سرگودا بہاولپور بہاڑی سیالکوٹ اور نگانا صاحب میں مارکہ حق کی فتح کا جشن شہریوں کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے تقریبات میں معروف گلوکار عارف لوہار رائمہ بیگ ثاقب علی شیر اویس نیکوکارا نے آواز کا جادو جگایا گلوکار سیف علی سعدیہ ہاشمی سائرہ رضا خان اور رمضان جانی کی بھی شاندار پرفارمنسز ہم سے قائم وطن کی ناموس ہم ہیں بنیان مرصوص کوئٹہ میں جشن فتح کی پروقار تقریب کا انعقاد وزیر اعلیٰ بلوچستان میں سرفراز بگٹی کی خصوصی شرکت اعلیٰ عسکری اور سول حکام شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت پاکستان کی عظیم الشان فتح پر ڈاکیومنٹری دکھائی گئی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا مسلح افواج نے بھارت کا خطے کی طاقت ہونے کا غرور خاک میں ملا دیا دشمن کو دوبارہ کبھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے نامور گلوکاروں نے ملی نغمے گا کر شرکا کے لہو کو گرمایا مارکہ حق کی وجہ سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا آج پاکستان عالم اسلام میں امن کا سفیر ہے مسلم ممالک پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں سینیٹر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کہا پوری قوم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلام پیش کرتی ہے دشمن شکست کے بعد سازشوں میں مصروف ہے دشمن ہمارے ہمسایہ ملک کو ورغلا رہا ہے بھارت نے ہم پر جنگ مسلط کی تھی ہماری مسلح افواج نے جرأت کے ساتھ بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا آج بھارت پورے خطے میں کہیں نظر نہیں آ رہا بھارت دنیا بھر میں تماشا بن گیا مارکہ حق کے بعد سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں مل رہی ہیں کراچی میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے چیئرمین MKM خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ آج پاکستان خطے میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے ہم عالمی جنگیں رکوا رہے ہیں پاکستان اب ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بن کر ابھرے گا ہماری جماعت شہری علاقوں کا مینڈیٹ رکھتی ہے کراچی والے اس ملک کی حفاظت کریں گے